بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری آف اسلامک ورلڈ۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ فخر عالم، سرور کائنات، احمد مجتبیٰ، خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بمطابق 29 اگست 571 عیسوی کو صبح صادق کے وقت اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر ہی میں تھے کہ جب حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو تجارت کی غرض سے ملک شام روانہ کر دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ تک پہنچے تو وہاں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 25 سال تھی اور آپ ایک خوبصورت جوان تھے۔ حضرت عبداللہ مدینہ میں اسی مقام پر مدفون ہوئے جہاں آپ کے ننیال کے دیگر لوگ مدفون تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 6 ماہ تک یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ آپ حاملہ ہیں، یعنی آپ کو کسی قسم کی تکلیف محسوس ہی نہ ہوئی۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی تھی کہ حالت حمل میں جب میں چلتی تو میرے قدموں کے نیچے سخت پتھر بھی نرم ہو جاتے۔ اگر کبھی دھوپ پر چلنا پڑتا تو نورانی قسم کے بادل دھوپ کے وقت میرے سر پر سایہ بن کر رہتے۔ اگر کنویں سے پانی لینے جاتی تو مجھے کسی قسم کی محنت و مشقت سے دوچار نہ ہونا پڑتا، بلکہ جیسے ہی کنویں کی طرف ہاتھ بڑھاتی تو فوراً خود بخود پانی ابل کر کنویں کے کنارے آ لگتا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب وضع حمل کا وقت قریب پہنچا تو مجھے خواب میں کسی کہنے والے نے اس کی اطلاع دی کہ اے آمنہ، تم کو مبارک ہو کہ تمہاری گود میں سید الانبیاء تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب پہنچا تو آسمان کے ستارے میرے گھر کی طرف اس قدر جھک گئے کہ مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ ابھی گر پڑیں گے۔ چند گھڑیوں کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی تو مجھے اپنے بدن سے ایک نور جدا ہوتا ہوا نظر آیا، وہ نور کہ جس نے تمام گھر روشن کر دیا۔ پھر وہ نور آسمان کی طرف گیا اور اس کے بعد مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل گیا، جس کے باعث مجھے روم کے محلات نظر آنے لگے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو میں نے جب ان پر نظر ڈالی تو ان کو سجدہ کی حالت میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک آسمان کی جانب اٹھی ہوئی تھی اور زبان پر تھا لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت فارس میں نوشیروان عادل کی حکومت تھی جس کا لقب کسریٰ تھا۔ یکا یک اس کا وہ عالی شان محل جو نہایت مضبوط اور 100 گز اونچا تھا ایک سخت زلزلہ سے لرز اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے 14 کی گرے زمین پر آ گئے۔ اسی رات کسریٰ نے خواب میں دیکھا کہ چند عربی گھوڑے طاقتور اور وحشی اونٹوں کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں اور دریا دجلہ ٹوٹ کر پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ فوراً کسریٰ کی آنکھ کھل گئی اور پوری رات اسی بے قراری کے عالم میں گزاری۔ صبح اٹھ کر اس نے درباری عام لگایا اور اپنے اراکین سلطنت کو گھبراہٹ کے عالم میں وہ خواب سنانے لگا۔ ابھی دربار برخاست ہی نہ ہوا تھا کہ ایک شخص خبر لے کر آیا کہ اہل فارس کے بڑے آتش کدہ کی وہ آگ جو 1000 برس سے جل رہی تھی اور جس کی پرستش تمام پارسی کرتے تھے، وہ اچانک آج رات بجھ گئی ہے۔ ناظرین کرام، تھوڑی دیر بعد دربار میں ایک اور چونکا دینے والی خبر پہنچی۔ وہ خبر یہ تھی کہ آج رات دریائے ساوا جو اپنے زور و شور سے چل رہا تھا اچانک یک لخت خشک ہو گیا۔ کسریٰ بادشاہ ابھی اس پریشانی سے باہر نکلا ہی نہ تھا کہ ایک اور چونکا دینے والی خبر اس کے کانوں میں آ پڑی۔
وہ خبر یہ تھی کہ آج رات تبریہ کے دریا کی روانی بالکل بند ہو گئی اور وہ دریا بھی پچھلے کی طرح اچانک خشک ہو گیا۔ محترم ناظرین، کسریٰ بادشاہ کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے اور فوراً اس نے فارس کے قاضی القضاء کو اپنے خواب کی تعبیر کے لیے بلایا۔ قاضی نے خواب سن کر کہا کہ بادشاہ، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں کسی بڑی اور عالی شان شخصیت کا دنیا میں ظہور ہو گیا ہے، جس سے نواح عرب میں کسی بہت بڑے حادثے کے ہونے کی توقع ہے۔ نوشیروان شاہ ایران کو تسلی نہ ہوئی اور اس نے نعمان بن منذر کے نام ایک فرمان جاری کیا۔ فرمان یہ تھا کہ اپنے ہاں سے کسی مشہور اور زبردست عالم کو ہمارے پاس جلدی سے جلدی بھیج دو۔ چنانچہ 150 سال کی عمر کا ایک عالم جس کا نام عبد المسیح تھا، وہ کسریٰ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ اس نے بھی وہی تعبیر بیان کی جو قاضی پہلے بیان کر چکا تھا۔ بادشاہ کو اس سے بھی جب تسلی نہ ہوئی تو عبد المسیح نے عرض کیا کہ اے بادشاہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس سلطنت کے سب سے بڑے عالم جس کا نام سطیح ہے اور وہ میرا ماموں ہے، کیا میں اسے دریافت کروں؟ بادشاہ نے فوراً اجازت دے دی۔ عبد المسیح کسریٰ کی اجازت سے جب سطیح کے پاس پہنچا تو اس کی موت کا وقت بہت قریب آ چکا تھا۔ عبد المسیح نے جلدی سے خواب بیان کیا، جسے سن کر سطیح اٹھ بیٹھا۔ تمام ماجرا سن کر سطیح کہنے لگا، اے عبد المسیح، غور سے سنو، اس رات عرب میں ایک اللہ کا پیارا اور ذیشان بندہ پیدا ہوا ہے۔ جس وقت شاہی محل کے کنگروں کی تعداد کے برابر یعنی 14 بادشاہ اس تخت پر نہ بیٹھ لیں گے، اس وقت تک یہ سلطنت بادشاہان فارس کی طرف ہی منسوب رہے گی، لیکن اس کے بعد ایسی کایا پلٹے گی کہ گویا کبھی اس پر کوئی آتش پرست پارسی قابض ہی نہ ہوا تھا۔ اس کے بعد سطیح کا انتقال ہو گیا اور عبد المسیح واپس آ گیا۔ واپس آ کر عبد المسیح نے سارا ماجرا آ کر نوشیروان کو سنایا۔ نوشیروان یہ سن کر مطمئن ہو گیا کہ 14 نسل کی سلطنت کو ختم ہوتے ہوئے بھی ایک لمبا عرصہ لگے گا، لیکن وقت گزرتے کیا دیر لگتی ہے۔ چنانچہ صرف نصف صدی کے اندر یہ سلطنت مکمل طور پر ختم ہو گئی اور نوشیروان کی اولاد میں سے اس پایا تخت کے 14ویں حاکم یزدجرد نے اپنی وسیع سلطنت خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے کر اپنی جان ملک الموت کے حوالے کر دی۔ ناظرین کرام، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یکا یک خانہ کعبہ کی دیواریں نیچے حضرت بی بی آمنہ کے حجرے کی طرف جھکنے لگی اور پھر خود بخود سیدھی ہو گئی۔ یہ تعجب خیز معاملہ دیکھ کر جب آپ گھر آئے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ کے کانوں میں پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ مختون اور ناف بریدہ تھے۔ چونکہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی کفالت کا ذمہ لیا۔ حضرت عبد المطلب نے 7ویں روز ایک ذبیحہ قربان کر کے آپ کا عقیقہ کیا اور اسی خوشی میں تمام قریش کی دعوت کی، اور اسی روز آپ کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اسلامی تاریخ کی سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ہسٹری آف اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن آل پر کر لیں، تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی اور بر وقت مل سکے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔